بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 364، صبر و استقامت، رباط کی فضیلت، حالات میں جمنا اور جمانا۔ مولانا سعد صاحب مظلوم رہے۔ تبلیغ پر اعتراض نمبر 1 اور 2۔ دور حاضر کی جدید بدعت۔ مفتی ظفر خان صاحب کا تبلیغی کام پر تبصرہ۔ مفسر ابن عربی کا تعلیم و دعوت پر تبصرہ۔ امت مسلمہ کا ہر عمل اجتماعی ہے، ابن الجوزی کا تبصرہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ حالات میں جمنا اور جمانا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، ثابت قدم رہو اور ایک دوسرے کو تھامے رکھو اور نبر و آزمائی کے لیے تیار رہو تاکہ تم مراد کو پہنچو۔ فائدہ: صبر کرو یعنی طاعات کے اختیار کرنے میں اور شہوات و لذات کے ترک کرنے میں اپنے نفس کو مضبوط اور ثابت قدم رکھو۔ صابرو کے معنی ناگوار اور نامساعد حالات میں دشمن کے مقابل میں ڈٹے رہنا ہے۔ یہ صبر کی سخت ترین صورت ہے، اس لیے اسے علیحدہ بیان فرمایا۔ رابطو محاذ آرائی کے لیے پڑاؤ ڈالنا، اسے رباط کہتے ہیں۔ اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، احادیث میں ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ ڈالنا دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے۔ فائدہ: دنیا میں جتنی چیزیں ہیں کی تفصیل میں مال اور اسباب کے ساتھ ساتھ نیک اعمال بھی شامل ہو گئے، یعنی اللہ کے راستے میں ایک دن کا پڑاؤ اور اس کا اجر و ثواب دنیا بھر کی تمام چیزوں بنسبت مال اور بنسبت اعمال سب سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں مکارہ یعنی ناگواری کے حالات میں مکمل وضو کرنے، مسجدوں میں دور سے چل کر جانے اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنے کو بھی رباط کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم۔ وہ معترضین جو کہتے ہیں کہ قتال کی آیات دعوتی کام پر نہ پڑھی جائے، ان کا جواب یعنی وہ علماء مثلاً مفتی انظر شاہ صاحب اور ان جیسے بیشتر لوگوں کی خدمت میں نیز اکثر اہل علم جو جماعت اسلامی سے منسلک ہے، یا پھر وہ علماء حجازی جو اہل حدیث اور سلفی کہلاتے ہیں، اور وہ جو صرف قرآن مجید کے مطالعے کی حد تک محدود رہتے ہیں اور جن کی پذیرائی احادیث مبارکہ اور سیرت طیبہ تک ہو نہیں پاتی، انہیں اپنے نظریات کو بدلنے کی سخت ضرورت ہے، اس لیے کہ جو بات نص احادیث صحیحہ سے منسوخ ہو اس بات پر ذرا سا بھی اشکال کرنا انسان کو منکرین حدیث کی صف میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ مذکورہ بالا حدیث میں ان سب معترضین کا جواب ہے جو تبلیغ والوں پر الزام لگاتے ہیں کہ جہاد والی آیات اور احادیث کو دعوت و تبلیغ پر فٹ کرتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں مندرجہ ذیل باتوں کو رباط کہا گیا۔ سرد موسم میں مکمل وضو کرنا، دور مسجدوں تک چل کر جانا، ایک نماز سے دوسری نماز تک انتظار کرتے بیٹھنا، یہ سب رباط میں شامل ہیں۔ حالانکہ ان تینوں اعمال میں بظاہر کوئی رباط والی چیز نظر نہیں آتی، یعنی پڑاؤ ڈالنا، پہرا دینا، ساتھیوں کے جان اور مال کی نگرانی کرنا وغیرہ وغیرہ، مگر شریعت مطہرہ نے ان اعمال کو رباط قرار دیا۔ اب جو ان اعمال کو رباط نہ مانے وہ خطا کار ہیں اور منکرین حدیث ہیں۔ البتہ تبلیغی خروج میں ہر لمحہ رباط کی عملی شکل موجود ہے۔ جہاں بھی ٹھہرے وہاں اپنے اور ساتھیوں کی جان اور مال کی حفاظت کے لیے باقاعدہ مشورے سے ساتھی طے ہوتے ہیں، اور سیرت میں بھی اس طرح کی چوکیداری کے واقعات موجود ہیں، اور سبھی جانتے ہیں کہ دعوت جہاد کا پیش خیمہ ہے۔ کتے کو شیر کہنے کی دلیل اور انہی رباط والے واقعات میں سے ایک واقعہ عتبہ کی ہلاکت کا بھی ہے
کہ قریش نے پڑاؤ ڈالا اور رباط مقرر کی، یعنی چوکیدار رکھے پہرا دینے کے لیے، اور عتبہ کو سب کے درمیان میں سلایا تھا۔ اس کے باوجود ایک شیر نے اسے اپنا لقمہ بنا لیا اور عتبہ مرا پڑا تھا، اس لیے کہ اس دشمن رسول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی تھی کہ اے اللہ عتبہ پر تیرے کتوں میں سے ایک کتا مسلط فرما دے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شیر کو کلب یعنی کتے کے نام سے ذکر کیا، اور اصحاب کہف والے کتے کا ذکر بھی شیر سے کیا۔ اب جہاں معترضین اپنی زبان مولانا سعد صاحب پر چلاتے ہیں کہ مولانا سعد صاحب نے کتے کو شیر کہا، تو معترضین بجائے مولانا سعد صاحب کے مفسر قرآن حضرت ابن جریر پر بھی بدکلامی کرے، اس لیے کہ پڑھنے والے سے زیادہ گنہگار تفسیر کرنے والا ٹھہرا۔ آیات قتال دعوتی کام پر، دعوتی ترتیب، پہلے دعوت دی جائے گی، پھر جزیہ، پھر نبر و آزمائی۔ یہ تینوں چیزیں ایک ہی شاخ کے تین پھول ہیں، ان کا اجر بھی ایک ہے، ان کے مسائل بھی ایک ہیں، ان کا طریقہ کار بھی ایک ہے، اور یہ سب منسوس ہیں دور حاضر کے اہل علم کی غیر دانستہ ایجاد کردہ بدعت۔ خیر القرون کے زمانے والوں نے ان تینوں کاموں کو ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں سمجھا، یعنی دعوت، جزیہ اور نبر و آزمائی۔ تبلیغ یعنی ابلاغ رسالت کا یہ ایک فل پیکیج ہے، جس طرح نماز کہ اس میں قیام، رکوع، سجدہ قاعدہ ہیں، اور یہ تمام چیزیں مل کر نماز کہلاتی ہیں۔ ان ارکان نماز کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے تبلیغ دین ہے۔ سابقہ دور میں حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی سوال کیا گیا تھا کہ جہادی آیات کو تبلیغی کام میں کیوں پڑھتے ہو؟ تو حضرت جی نے ارشاد فرمایا، دعوت وضو ہے تو جہاد تیمم ہے۔ گرد و غبار کو پانی سے دور کرنے کو وضو کہتے ہیں، اور گرد و غبار کو مٹی کے گرد سے دور کرنے کا نام تیمم ہے۔ اسی طرح تیمم اس وقت کیا جاتا ہے کہ جب پانی تک رسائی نہ ہو، اور جب تک پانی میسر ہو تو تیمم جائز نہیں۔ دعوت سننے کے لیے سارا عالم تمہارے انتظار میں ہے، سن بھی رہے ہیں اور قبول بھی کر رہے ہیں۔ ہاں، اگر دعوت کو چلنے ہی نہیں دیا جا رہا ہو تو پھر دوسری بات جائز ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جہاد کفر کو ختم کرنا تھا، کافروں کو نہیں۔ 55 غزوات میں حضور خود بنفس نفیس شامل تھے، اور ان 55 غزوات میں کافروں کے مرنے والوں کی تعداد بمشکل 250 سے 300 تک کی ملتی ہے۔ لیکن ایسی دعوتی محنت فرمائی تھی کہ سارے حجاز مقدس کے عربوں کے دلوں سے کفر کو خروچ کر نکال دیا۔ یہ ہے نبوی جہاد۔ اور ہم لوگ تو دعوت دینے کو تیار نہیں، نہ عوام میں گھلنے ملنے تیار ہے، نہ دعوت دین علی منہاج السنہ دینے تیار ہے، اور نہ ہی نفس کا مجاہدہ برداشت کرنے تیار ہے، اور نہ ہی سفر و حضر کی صعوبتیں جھیلنے تیار ہے۔ صحابہ کرام امن کے زمانے میں اپنے مقام پر 24 گھنٹے دعوتی کام میں لگے رہتے تھے، اور جب میدان میں ہوتے تو نبر و آزمائی میں مگن رہتے۔ مگر بدنصیبی سے ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ صرف دعوتی کام اور اس کے کرنے والوں کے خلاف محض آرائی کریں، اور دعوتی کام اور کام کرنے والوں میں کمیاں تلاش کرتے رہیں، اور عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے رہیں، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو داعی بنا کر بھیجا تاکہ انسانیت کو گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لے آئیں۔ اسی دعوت کی برکت ہے کہ دنیا میں تقریباً روزانہ ہزاروں لوگ کفر کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اور پرانے مسلمان توبہ کر کے سچے مسلمان بن رہے ہیں۔ دوسرا اعتراض، دعوت و تبلیغ غیر مسلموں میں کی جاتی ہے، مسلمانوں میں نہیں۔ جواب، دعوت و تبلیغ مسلمانوں میں بھی کی جائے گی، اور یقیناً کی جانی چاہیے۔
سب لوگ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنے وقت کی مسلمان قوم تھی، وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے، نبیوں کی اولاد تھے۔ اس سب کے باوجود اس قوم میں ہزاروں انبیاء بھیجے گئے تاکہ ان پر تبلیغ کی جائے، اس لیے کہ ان کے عقائد اور اعمال درست ہو جائیں۔ ان کے عقائد اور اعمال میں خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ وہی حال آج کے مسلمانوں کا ہے کہ عقیدوں میں شرک اور کمیونزم داخل ہو گیا اور اعمال میں بدعت اور رسوم داخل ہو گئے، اور مسلمانوں میں جو تبلیغ ہو رہی ہے یا کی جانی چاہیے، اس میں ایک اور بات بھی شامل ہے جو اس امت کا مقصد ہے، وہ یہ کہ اس امت کو صرف عقائد اور اعمال کی درستگی کے حد تک نہیں چھوڑا گیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے دعوت والی محنت کا بھی ذمہ دار بنایا گیا۔ مگر افسوس تو یہ ہے کہ موجودہ دور کے لوگ جو خود کو اہل علم تو کہتے ہیں، لیکن اسلاف کی تعلیمات اور تشریحات سے یکلخت ناواقف ہونے کی وجہ سے تفریق کرتے ہیں۔ ان میں مفتی ظفرعلی خان صاحب صف اول کے آدمی ہیں، کہتے ہیں تبلیغ تو علماء کا کام ہی نہیں ہے، یہ کام تو جہلا کے لیے نکالا گیا ہے، یعنی ان کی نگاہ میں جتنے بھی علماء نے تبلیغی محنتوں میں زندگیاں کھپا دی، وہ سب کے سب اپنے منصب سے اور مقصد زندگی سے ناواقف اور جاہل تھے۔ نیز مفتی ظفرعلی صاحب کے نظریے کی روح سے خیر القرون کے لوگ بھی اپنے علم اور فضل کی روشنی میں منصب عالمیت اور اس کی ذمہ داریوں سے ناآشنا تھے، جن میں حضرت معاذ ابن جبل، عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم اجمعین، اور اسی طرح بعد والوں میں عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، جن کا یہ معمول تھا کہ 6 ماہ حدیث پڑھاتے تھے اور 6 مہینے دعوتی میدان میں ہوتے تھے، اور دیگر معترض میں بڑی بڑی نامور ہستیاں بھی شامل ہیں۔ اس طرح سے ان کے تلامذہ اور ہم خیالوں کی ایک لسٹ ہیں جو اس طرح کی اختراعات اور لغویات بیان کرنے کو دینی خدمت سمجھتے ہیں۔ مفسر قرآن ابن عربی کا بیان اور تفسیر فرماتے ہیں، الرحمن علم القرآن، رحمان یعنی اللہ نے دین بھی سکھایا اور دعوت اللہ کس طرح دی وہ بھی سکھایا۔ پھر فرمایا علم کا معنی ہی دعوت ہے، اور جو علم بغیر دعوت کے ہو وہ علم نہیں بلکہ جہل ہے۔ پھر پلٹ کر فرمایا یعنی دعوت ہی اصل علم ہے، اور جو دعوت بغیر علم کے ہو وہ گمراہی ہے۔ تفسیر سورہ رحمان۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ ایک آدمی عالم بن گیا اور تبلیغ میں جانے کے لیے کہتے ہیں تو انکار کرتا ہے۔ حضرت تھانوی نے فرمایا جو علم حاصل کرے اور تبلیغ نہ کرے اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو وضو تو کر لے مگر نماز پڑھنے کو تیار نہیں۔ ملفوظات علم کے مراجع قرآن، حدیث، اجماع صحابہ، اجتہاد و قیاس، اور دعوت کے اسلوب حکمت، موعظۃ الحسن اور مجادلۃ التی ہی احسن۔ یہ تو علماء سے متعلق فرمایا۔ عوام سے تو یہ مطالبہ ہے بلغوا انی ولو آیا، ایک آیت بھی جانتے ہو تو تبلیغ کرو۔ دعوتی کام انبیاء اور صحابہ کا کام ہے، اس لیے کار نبوت کے ساتھ ساتھ احوال نبوت بھی ناگزیر ہیں۔ بعض اوقات یہ احوال دائی کی تربیت اور ترقی درجات کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اور اگر ثابت قدم رہیں تو نصرت اللہ سے بھی مستفید ہوں گے۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب نزل اللہ کا آزمائشی دور سن 2007 سے مرکز نظام الدین میں بڑی ہی پلاننگ کے ساتھ مولانا سعد صاحب کو دماغی مریض بنانے کی سازش کی جانے لگی۔ مثلاً آج صبح مولانا سعد صاحب نے بیان کیا تو دوسرے دن صبح کی نماز کے بعد بیان کرنے والے کی ذمہ داری رہتی تھی کہ وہ مولانا سعد صاحب والے گزشتہ کل کے بیان کا تعاقب کریں اور اسے بے بنیاد اور عبث بنا کر چھوڑ دیں۔ اسی طرح مولانا سعد صاحب نے کسی ملک والوں کے ساتھ مذاکرہ کیا تو اس کے بعد والی نشست میں ان ملک والوں کا ذہن بدل کر رکھ دینے کی 100% کوشش کی جاتی تھی۔ یہی نہیں بلکہ ہر چیز کا یہی حال بنا رکھا تھا، اور یہ سلوک دن دو دن کا نہیں تھا بلکہ 2007 سے 2015 تک یہی ظلم ہوتا رہا۔ سب دشمنوں کی یہی تمنا اور آرزو تھی کہ یہ ذہنی مریض ہو کر رہ جائیں اور کسی کام کے نہ رہیں۔ اس امت کی کامیابی کی کلید اجتماعیت میں رکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ جنت میں داخلہ بھی اجتماعی شکل میں ہوگا۔
جب امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ لوگوں کے جنت میں داخلے کی کیا شکل ہوگی تو فرمایا وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، جو لوگ اپنے رب کی طرف سے گروہ کے گروہ جنت کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اس آیت مبارک کی روز سے جنت میں داخلہ انفرادی طور پہ نہیں بلکہ اجتماعی طور پر ہوگا۔ ہر گروہ کا ایک درجہ ہوگا، انبیاء کا، پھر صحابہ کا اور پھر اولیاء وغیرہ کا۔ اس لیے جماعت کے ساتھ جڑے رہنا وجوب کے درجے میں ہے۔ جو جماعت سے کٹا رہا اور مر گیا تو گویا وہ جہالت کی موت مرا۔ جماعت وہ کہلاتی ہے جس کا ایک امیر ہو۔ فتنہ خبیثہ عالمی شورا جماعت نہیں، اس لیے کہ اس کا کوئی امیر نہیں، اور جس کا کوئی امیر نہیں شیطان اس کا امیر ہوتا ہے۔ تبلیغی جماعت میں امارت، دینی لائن کی بہت سی تحریکیں، مدارس، تزکیہ، ملی کام کرنے والے وغیرہ، ان تمام میں امارت کا سسٹم نہیں ہے اور ہے بھی تو محدود، سوائے تبلیغی جماعت کے کہ اس میں امارت اور امیر کا نظریہ عالمی سطح کا ہے اور یہ دنیا کے ہر ملک اور علاقے کو احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب 2 سلسلوں میں اجازت رکھتے ہیں، رائے پوری اور کاندھلوی۔ حضرت مولانا محمد رابع صاحب مجزلہ نے مولانا محمد سعد صاحب کی امارت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا مناسب ہے اور چاہیے بھی یہی کہ تبلیغی امارت الیاسی گھرانے ہی میں رہے۔ دارالعلوم دیوبند اور اس کا فتویٰ، پہلے عالمی شورا بنی، مولانا سعد صاحب نے قبول نہیں کیا۔ شورا بنانے والوں نے دارالعلوم دیوبند پر پریشر ڈالا کہ مولانا سعد صاحب کے خلاف فتویٰ صادر کر دو۔ فتویٰ مارکیٹ میں آیا، دنیا میں انتشار پھیلا۔ باغی گروپ نے بلیک میل کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب سے کہا شورا کو تسلیم کرو یا پھر فتووں کا سامنا کرو۔ شورا تسلیم کر لو تو فتویٰ منسوخ ہو جائے گا۔ دارالعلوم دیوبند والوں سے کہا گیا کہ تھوڑا انتظار کر لو، عالمی شورا قبول کر لی جائے گی، مگر ایسا ہوا نہیں اور نہ قیامت تک کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ مومن کی فراست، اتقوا من فراست المؤمن لأنہ ینظر من نور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فائدہ، پاکستان کی پیدا شدہ عالمی شورا کو اگر مان لیا جاتا تو ہندوستان میں تبلیغی مرکز کا وجود مشکل میں پڑ جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امیر اور سالار کو وہ فراست مرحمت فرمائی کہ انہوں نے اس فتنہ خبیثہ عالمی شورا کو ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں کیا۔ باطل طاقتوں کے ماہرین سیاست لوگوں کی دماغ کی ایک مکمل سازش تھی کہ احمد لاٹ تمہیں کچھ کہنے اور کرنے کی ضرورت نہیں، بس مولانا سعد صاحب سے اس عالمی شورا والے پرچے پر دستخط کروا لو تو دوسرے دن ہی مرکز نظام الدین کو تالا لگ جائے گا۔ وہ اس لیے کہ ہندوستان کی حکومت سعد صاحب کو دشمن ملک کا ایجنٹ ظاہر کر دے گی۔ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ چوکھا ہی چوکھا، ہمارا دل رو رہا ہے، ہم کسی حال میں اپنی ان کوششوں کو روکیں گے نہیں۔ اللہ توکلت والیہ المشتکا وعلیہ التکلان وحول ولا قوة الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔
اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔